جواب دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب ہستی لگی شما دوستان و عزیزان، خوب متشکرم، شب ہمیں دوستان بخیر۔ شب شما ہم پہ انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید۔ انشاءاللہ شما ممتن خیلی متشکرم دوستان امروز بله دیگه 26 رجب بود، وفات حضرت ابو طالب علیه السلام و شب بعثت هم هست و در روایات زیادی اومده شب معراج هم هست دوستان. به مناسبت این شب بعثت در خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنم و التماس دعا دارم خدا بله همه خواسته هایی که شما همه خواسته ها برسید انشاءالله. خیلی متشکرم. خب ما امشب دوستان چه میخوانیم؟ درس دهم میخوانیم، وظایف شاگرد در برابر معلم. وظایف شاگرد در برابر معلم یعنی اسٹوڈنٹ کی یا شاگرد کی ذمہ داری معلم کے سامنے بلے نکام کنی دوستان بلے بے خانی درس دهم. آقای نیحال هستی شما؟ سلام، خوب هستی شما؟ آقای نیحال بله صدای من میرسه آقای نیحال؟ بله آقا. سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر است؟ شما مشغول هستی؟ بله انا خوبم. خوش بله میگذرد؟ بله اگه زندگی خوش میگذرد. خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا، خوب هستم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند آقا، خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. بله. شما خوب. چه خبر؟ بله من خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خوبند. سلامت باشید. سلامت باشید. خب سکینه سلام، شما خوب هستی شما؟ سلام، خوب هستم، خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. خیلی خوب. شام خوردی شما؟ شام خوردی؟ نه الان نخورد. خب دوستان اینجا نگاه میکنید آروف یعنی آروف یعنی آج فاطمه میرے باس ہدایت کی خالی بله آروف لگا بله دکا چی آقا؟ بله آروف یعنی دکار. بله ڈکار جاتی ہے اندر خاتون صاحب ضعیف فاطمہ صاحب بله کھانے کے بعد جو بہت سے لوگ کر دیتے ہیں وہ بله آروف یعنی ڈکار بله حالانکہ اسے بہت برا مانتے ہیں باہر ملکوں میں، ایران میں تو بہت زیادہ، اسی لیے دیکھیں اس کے میننگ میں بتایا میدے کی گیس جو بلند آواز سے منہ سے نکال بہت برا مانتے ہیں، وہی کہتے ہیں میدے کی گیس ہے کہیں اور سے نکلنی چاہیے، بدتمیزی ہے منہ سے نکالنا. متوجہ ہے دوستان؟ بھلے اقرار یعنی قبول کرنا، مان لینا، بھلے مان لینا بات کو. خوب از ضعیف فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. خیلی خوب. سلامت باشید. زنده باش. حضرت خاتون خواهر سلام، خوب هستی شما؟ بله خوش میگذرد؟
خیلی خوب سلامت باش. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. خیلی خوب. بحر بردن. بحر بردن یعنی سود فائدے فائدہ اٹھانا. بحر فائدہ بردن اٹھانا یعنی فائدہ فائدہ اٹھانا. اٹھانا بھلے استفادہ یوں کر استفادے کرنا. پیراستان یعنی سجانا. پیراستان سجانا یعنی سجانا بھلے. بنا کسی سکینے تحسین فاطمے. تحسین فاطمے. بلے آغا. جسارت آمیز. جسارت آمیز یعنی بے ادب گستاخی کے ساتھ. گستاخی کے ساتھ. تکریم احترام گستاخی کے ساتھ. نبی جی دوستان پاک کو نام بل آغا ایک دقیقے آغا. پہلے پہلے تکریم یعنی تکریم یعنی احترام کرنا. احترام تکریم کرنا یعنی احترام کرنا. بھلے آغا واپس آ کر ایگزام لیں گے. بھلے بھلے. آنے کے بعد کتابیں کار بله. کرائیں گے. 2-4 دن جو ہوں گے وہ لگیں گے وہ لگیں گے. لیکن یہ کہ آپ کو 10 درس ہو گئے تو اس کو تیاری کرنے کا موقع رہے گا. ہر درس کی کتابیں کار ضرور دیکھنا. متوجہ ہستی. بل پاک کو نام بله سکینے. بلے. بھلے. تحسین فاطمے. اگر حال پاک کو نام ڈر سے بلے آغا. اہتمام کا کیا لکھا ہے؟ اہتمام یعنی کسی کام کو انجام دینے میں کوشش سے کام لینا. اہتمام کرنا یعنی سیریس لینا اس کا بات کو کام کو. نویش کی نظرہ خاتون کہا. بلے. بله. بعد از این چی بود؟ جسارت اب چیره گشتن. چیره گشتن. می نویسی دوستان چیره گشتن. بله. حد اقل تو اردو میں آتا ہے. حد اقل. حق شناسی. حق شناسی. خلط سینے. خلط سینے. کھلتے سے بھلے. خلط سینے. بھلے. خمیازے. خمیازه خمیازے. ذہن صاف. رعایت صحن صاف. صاف بھلے. رعایت رعایت. رعایت. رقیق. رقیق رقیق. شرم مینا بیسی دوستان والی سارے ماش. سر مشق سارے ماش. شرم و حیا بھلے. شرم و حیا شرم و حیا. شہامت نگاہ میں کنی دوستان چیرے گشتہ نہیں حاوی ہو جانا کسی پہ غالب ہونا. چیرے گشتہ یعنی غالب ہو جانا غالب کسی ہونے پہ. جانا چیر جانا مسلط کسی ہو سے. جانا مسلط غالب آ جانا کسی پہ. حد اقل کم سے کم. دستکم کم سے حد اقل یعنی کم سے کم. حق شناسی یعنی حق کو پہچاننا. قدردان قدردانی میں کہتے ہیں حق کو پہچانا. حق یعنی ادا کردن حق کسی. کسی کا حق ادا کرنا. قدردانی. قلب سینے کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ سینے سے جو کھڑا نکلتا کرنا ہے کھپارنا بولتے ہیں یا بلغم سے جو نکلتا ہے یہ قلب سینے یعنی کیا بولتے ہیں آپ کیا تحسین فاطمے میں؟ متوجہ شدید منچے مقام میں بیان تحسین فاطمے سکینے. نہ آغا. ابھی آپ بیٹھی ہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے یا ویسے ایک دم سے سینے میں کھانسی آئے بلغم نکلے. یہ جو نکالتے ہیں کھکارنا بولتے ہیں. ہاں بلے بلے آغا. مجھ سے سینے میں وہ کروا کے جب سمجھے آپ لوگ ہیں تو مجھے زبردستی کرنا پڑا.
खखारना, खमियाजे, खमियाजे यानी क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में, क्या बोलते हैं खमियाजे? मुंह मगरमच्छ की तरह मुंह खोलना, यानी मतलब जबाई लेना, जमाई मगासी लेना, उबासी, उबासी यानी जहन साफ यानी पाक जहन, पाक जहन, खमियाजी यानी जमाई लेना। खमियाजे यानी जबाई, जमाई जमाई खमियाजे, जहन साफ यानी पाक सोच, पाक सोच। रियायत, रियायत यानी मैंने ख्याल रखना, ख्याल करना। ख्याल रखना। रकीक के माना बारीक के होते हैं वैसे तो, लेकिन कहते हैं अल्फाज रकीक, हल्के अल्फाज, हल्के का मतलब उनका वजन थोड़ा ही हल्का होता है, नापसंद। बुरे बुरे अल्फाज, बुरे रकीक अल्फाज। यानी बुरे, रकीक यानी बुरे नापसंद। जी नापसंद। सलेमान यानी उल्लू, आइडियल, आइडियल मामूली। शर्म हया, उर्दू में बोलते हैं शर्म हया, खिजालत शर्मिंदगी, शर्म, शर्मिंदगी। शर्म, शर्म हया यानी शर्म। पाक कुरान दोस्तान पहले शर्माती यानी उल्लू, आइडियल, आइडियल, नमूना। आइडियल नमूना। ख्याल खेले आगा पाक और कुरान शर्म हया शर्म, शर्म लिहाज, पाक कुरान तहसीन फातिमे हजरत फातिमा साहब बल्ले आगे, गले को बाद दिन शिबू माने शहामत शहामत, शहामत, उन्वान माने तो नहीं फुरूतनी, फुरूतनी माने कहकहे, कहकहे, कहे उर्दू में क्या बोलते हैं, कहकहा, कहकहे। कहकहे, कानून, हा फट्टे मार के हंसना, कहकहे, कानून, कई, कानून, कोई कोई, कोई कोई माने गिर्द हमाई, गिरदे, गिर्द हमाई, लम दादन, लम दादन, लम दादन, मुतमरकिज साख्तन, मुतमरकिज साख्तन, मदारिज। निगामी कुली दोस्तान, शहामत यानी दिलेरी, बेबाकी, दिलेरी, बेबाकी। बाकी। उन्वान, उन्वान मुतवज्जह दोस्तान, उन्वान और पहचान कहते हैं, उन्वान यानी पहचान। मौजूद शनाख्त फुरूतनी, फुरूतनी तवाज़ो, फुरूतनी यानी तवाज़ो, कहकहा यानी कहकहा, जोर से हंसना, कानून, अंजुमन, कानून यानी अंजुमन, अंजुमन माने एक खास ग्रोह के जमा होने की जगह, एक खास ग्रोह के मखसूस लोगों के जमा होने की। कोई कूचे की शॉर्ट फॉर्म, कोई यानी कूची, कूचा, गली, 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 गली। गिर्द हमाई कहते हैं जलसा, जलसा, एक जगह जमा होना, एक जगह जमा, हमने तो एक जगह गिर्द हमाई रखी है, सब दोस्त एक जगह जमा हो रहे हैं, मतलब जलसा। लम दादन कहते हैं टेक लगा के फुर्सत से लेटना, जी आराम से कुर्सी पर टेक लगाना, जी टेक लगाकर, टेक लगाकर कुर्सी पर लेटना।
Haben yani bir kişiyi Zahir Fatime Khan والے متمرکز ساختن سکینے تحسین فاطمه صدای منیر سے بله بله ایک نقطہ پر متوجہ کرنا متوجہ کرنا ایک پوائنٹ پر متوجہ کرنے کو کہتے ہیں متمرکز ساختن مدارج درجے کی جمع ہے درجہ مراتب درجے متمرکز ساختن ہے نا متمرکز ساختن کسی ایک پوائنٹ پر توجہ کرانا نگاہ کریں دوستان منی ان چیزرا متمرکز مثازاں نوشتی دوستان بله آقا بله آقا بله نوشتم یک دقیقه مدارج درجے سکینہ نوشتی نا آگا اب پتہ نہیں ہے اسکرین شاٹ لے رہی ہیں آپ کو نام بله ہو بعد مداری مرتکب مرتکب مشتاقانی نجوا کردن یعنی کانا پھوسی کرنا جانتے ہیں کانا پھوسی لڑکی زیادہ کرتی ہیں بیٹھی خود نزاکت نشاط وفات خوب مرتکب یعنی برے کام میں پڑھنا مرتکب یعنی برے کام میں پڑھنا برے کام میں پڑھنا مشتاقانے شوق کے ساتھ مشتاقانے یعنی شوق کے شوق ساتھ کے ساتھ نجوا کردن یعنی کانا پھوسی کرنا کیا لکھوں بھلے مرتکب برے کام میں پڑھنا نجوا کردن یعنی کانا پھوسی پھوسی کرنا آہستہ باتیں کرنا نزاکت متوجہ تھی کسی کے ساتھ ادب کے ساتھ با ادب ادب و احترام کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ برتاؤ نشاط خوشی نشاط یعنی خوشی وفات مرنا از دنیا رفتن نبی دوستان بله آقا سکینے تحسین پڑھتے میں نزاکت ادب و احترام کے ساتھ برتاؤ کرنا پاک کو نام وفات یعنی نیچرل موت وفات یعنی مرنا بله خوشی نگاہ کو دوستان درس دہوم نگاہ کو تحسین فاطمہ حضرت فاطمہ خار آبائی نحال سکینے ہوا ذہین فاطمہ خار درس چندو درس دہوم وظائف یعنی وظیفے کی جمع ہے ذمہ داریاں اس شاگرد کی ذمہ داریاں معلم کے سامنے ہر محصلی کے میخواہت مدارج کمال را بھی پیمایت ہر محصل کہتے ہیں تحصیل کرنے والا علم حاصل کرنے والا ہر تحصیل علم کرنے والا جو یہ چاہتا ہے کہ جو کمال کے درجوں کو طے کرے پیمودن یعنی طے کرنا تحسین فاطمہ سکینے حضرت خاتون خان طے کرنا
ہر علم حاصل کرنے والا جو کمال کے درجوں کو طے کرنا چاہتا ہے باید بداند، اسے چاہیے کہ وہ جانے کہ چے وظیفے ہائی، کہ کیا ذمہ داریاں در برابر استاد خود دارت، کیا ذمہ داریاں اپنے استاد کے سامنے رکھتا ہے۔ مادر ان درس، ہم اس درس میں تعداد کمی تھوڑے سے از ان وظیفے، تھوڑے سی ان ذمہ داریوں میں سے کچھ سے آشنا میشویم، آشنا یہ پدر روحانی شمردن استاد، استاد کو روحانی باپ سمجھنا و تجلیل از مقام اور اس کے مقام کی عزت و احترام کرنا۔ شاگرد باید استاد را پدر روحانی خود میں شمارات، شاگرد کو چاہیے اپنے استاد کو روحانی باپ مانے، شمار کرے، و دیدہ تقریب اور عزت کی نگاہ سے، دیدہ یعنی نگاہ، عزت کی نگاہ سے بے استاد بے نگرد، عزت کی نگاہ سے دیکھے تا بہرے بیشتری ازو بے برد، تاکہ زیادہ فائدہ اس سے حاصل کر سکے۔ باید بیداند، اسے جاننا چاہیے کہ ان پدر روح و شخصیت اورا تربیت میں کنت، کہ یہ باپ اس کی روح کو اور اس کی پرسنالٹی کی تربیت کرتا ہے۔ دو، فروتنی در برابر استاد، استاد کے سامنے تواضع، رسول اعظم فرمودان صدای من میرسه به همه شما دوستان تحسین فاطمه، سکینه تحسین فاطمه، ذہین فاطمه خار، آقای نحال، دانشرہ تحسین فاطمه مشغولی، دانشرہ بیاموزید، پیغمبر اعظم فرمودان دانشرہ بیاموزید، علم سیکھیے وہ پھر حدیث پوری ہے۔ اس کے بعد در برابر استاد خود فروتنی کنید، اپنے استاد کے سامنے تواضع کیجئے۔ سے وظیفہ سے گم سرمش گرفتن از او، ان کو آئیڈیل بنانا۔ شاگرد باید از شیوہ زندگی استاد، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی زندگی کے طریقے کو از نظر راستی و درستی اچھے سے اور سچ طریقے سے الگو بگیرد، آئیڈیل بنائے۔ وہ اورا راہبر خود دانستے، اس کو اپنا رہبر جانتے ہوئے، وہ سفارش ہے استاد، استاد کی جو نصیحت ہے ان سے پیروی نمایت، ان کی پیروی کرے۔ بے ہمین دلیل است، یہی وجہ ہے کہ نخستین و مہم ترین وظیفہ شاگرد، سب سے پہلا اور سب سے اہم شاگرد کا ذمہ داری یافتن استاد شائستہ است، مناسب استاد تلاش کرنا ہے۔ تابا پیروی ازو، تاکہ ان کی پیروی کر کے اطاعت کر کے بے توانت مسیر ہدایت را باز یابد، تاکہ ان کی پیروی کر کے وہ ہدایت کے راستے کو پالے۔ وظیفہ چہارم با احترام از استاد یاد نمودن، احترام کے ساتھ استاد کو یاد کرنا۔ ہرگاہ دانش جو، یاد کرنا ہے نہیں پکارنا، ہرگاہ دانش جو بے خواہد در نبودن استاد، ہاں یعنی اسے یاد کرنا، یاد کرنا ہے نہیں۔ جب کبھی اسٹوڈنٹ چاہے کہ در نبودن استاد، استاد کے نہ ہوتے وقت، جب استاد نہ ہو، نام او بے زبان آورد، ان کا نام زبان پہ لائے ان کی غیر موجودگی میں، تو شائستہ است، مناسب ہے کہ عنوان ہے محترمانہ ہی، محترمانہ عنوان مانند استاد بزرگوار ماں، ہمارے بزرگوار استاد نے، ہمارے عزیز استاد نے کہا، استاد عزیز مان، ہمارے عزیز استاد، اس طریقے کے ورڈ استعمال کرے، بیکار بے بارہ بھی نہیں استعمال کرے۔ یا حد اقل کلمہ آغرہ قبل نام استاد بر زبان آورد، یا کم سے کم لفظ آغا ان کے شروع میں نام استاد سے پہلے لے کے آئے زبان پہ، آغائی یاسین فرمودان، کم سے کم اتنا تو کہے۔ بھلے وظیفہ پنجم، بھلے وظیفہ پنجم حق شناسی از استاد، استاد یعنی حق شناسی، ان کے مرتبے کو، حق کو پہچانے، یعنی لازمہ شاگرد از دعا برائے استاد خود، ضروری ہے کہ شاگرد دعا سے اپنے استاد کے لیے، چہ در حیات، چاہے زندگی میں، چھ بعض پس از وفات، چاہے مرنے کے بعد، غافل نہ ماند، غافل نہ رہے دعا سے، ان کے لیے دعا کرنے سے غافل نہ رہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے استاد مر گیا ہو، اس کو دعا میں یاد رکھے۔ وظیفہ ششم استفادہ از محضر استاد، استاد کے سامنے اگر حاضر ہے تو ان سے استفادہ کرے، وہ رعایت نزاکت، اور نزاکت کی رعایت کرے، یعنی ادب و احترام کا۔ بر شاگرد لازمہ، شاگرد کے اوپر ضروری ہے کہ ہموارے ہمیشہ پیش از استاد، استاد سے پہلے در جلسہ درس حاضر شود، استاد سے پہلے کلاس میں حاضر ہو۔ وہ اگر ناچار از تاخیر شد، بلے اگر ناچار دیر ہو جائے، مجبوراً دیر ہو جائے،
تو بےگونے ای نہ باشد، ایسا نہ ہو کہ استاد منتظر او شود، کہ استاد کو اس کا انتظار کرنا پڑے، یا مجبور بے تکرار درس گردد، یا اس کی وجہ سے مجبور ہو جائے درس کو ریپیٹ کرنے پہ۔ وہ شاگرد باید در صورت تاخیر، اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ تاخیر کی صورت میں، دیری کی صورت میں، ہنگام ورود انٹر ہوتے وقت از استاد اجازت بگیرد، استاد سے اجازت لے، بتا استاد اجازت نہ دے، جب تک استاد اجازت نہ دے وارد جلسے نہ شود، جلسے میں انٹر نہ ہو، کلاس کے اندر، کلاس روم میں۔ آپ کے بعد ہی آتے ہیں؟ نا یہ تو آف لائن نہیں ہے نا، آن لائن ہے، اس میں تو مجھے ہی پہلے آنا پڑے گا، آپ آ بھی نہیں سکتے مجھ سے پہلے۔ بھلے وظیفہ پنجو ہفتم آراستن و پیراستن بیرون و آمادگی درون، اپنے ظاہر کو، بیرون یعنی بیرون، اپنے باہر کو سجانا، یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھا برقع، اگر لڑکی ہے تو اچھا سا برقع پہننا، اچھا مکنا، اچھے طریقے سے سیٹ، جسے کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ میں آنا، اور اپنی روح کو آمادہ، اندر سے اپنے آپ کو درس پڑھنے کے لیے آمادہ کرے، اور ظاہر کو سیٹ کر کے آئے۔ شاگرد ہنگام ورود، اسٹوڈنٹ کو انٹر کے وقت بے جلسہ درس کی کلاس میں حاضر ہوتے وقت باید ہم اس لحاظ جسمی، اسے چاہیے کہ جسمی لحاظ سے بھی وہ بیرونی اور باہری اور جسمی لحاظ سے بھی کامل باشد، کامل ہو، وہ ہم اس لحاظ ذہنی و قلبی، اور ذہنی اور قلبی لحاظ سے بھی بھلے متوجہ سے کامل ہو۔ سکینے صدائے شما نمی رسے بھلے آغاز بھلے نحال زین فاطمہ خار بھلے، بڑی خاموشی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہے نہیں۔ او باید باد اندان ہائی مسواک زدے، اسے چاہیے کہ برش ہوئے ہوئے دانتوں کے ساتھ، ناخن آئی کوتا چھوٹے ناخنوں کے ساتھ، وہ لباس و بدنی خوشبو، خوشبودار بدن اور لباس کے ساتھ وارد کلاس شود، کلاس میں وارد ہو، چون مجلس علم، اس لیے کہ علم کی جو یہ مجلس ہے قانونی برائے یاد خدا، یاد خدا کے لیے جمع ہونے کا ایک مرکز ہے یہ، وہ گرد ہمائی افراد برائے بندگی ہوا، اور لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے اللہ کی بندگی کے لیے جو کلاسیں ہیں، اسی لیے کہا گیا طہارت سے حاضر ہوا کریں کلاس کو۔ دیکھیے علم واجب ہے، نماز بھی واجب ہے، لیکن سب علم کو پہلے کہا خدا نے سیکھنے کے لیے، تو جب یہ عبادت ہے تو باطہارت آنا چاہیے، وضو کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، اور پاکیزگی کے ساتھ، تو یہ بھی وہی عبادت ہے، بلکہ اس عبادت کا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ عابد کا ایک عالم سے کوئی مقایسہ مقابلہ ہے ہی نہیں، عالم کی عبادتیں بھی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ روح، ذہن و قلب شاگرد باید صاف، بانشات و آمادہ باشد، اسٹوڈنٹ کا روح، ذہن اور دل پاک و پاکیزہ ہو اور خوشی کے ساتھ آمادہ ہوتا، بے توانت، بے خوبی و سری، تاکہ وہ اچھے سے اور جلدی سے کلام استاد را درک کر دے، استاد کے کلام کو سمجھے، پرسی شائعورہ بے درستی پاسخ دہد، ان کے سوالوں کے اچھے سے جواب دے، و استاد را وعدات بے تکرار مطلب نہ نمایت، استاد کو میٹر کو ریپیٹ کرنے پر مجبور نہ کرے، ذہن لگا کے پڑھے۔ وظیفہ ہشتم رعایت ادب در محضر استاد، استاد کے سامنے ادب کی رعایت، بھلے تمام شد فقط انہوں ایمان ہے۔ یہ کیا مہم ترین وظیفہ ہے یہ شاگرد، اس شاگرد کے اہم ترین وظیفوں میں سے ایک اینس یہ ہے کہ مشتاقان شوق کے ساتھ بے سخنان استاد کو رغبت اور شوق کے ساتھ استاد کی باتوں کو سنے، نگاہ عاشرہ در چہرے او متمرکز کند، اپنی نگاہ کو اس کے چہرے پر پوائنٹ کرے، وہ آنہرا در ذہن خود نگاہ دارد، اور ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے، بے انسو و آنسو نہ نگرد، اس طرف اس طرف نہ دیکھے، با دست و سائر اعضائے خود، اپنے دوسرے باڈی پارٹس اور ہاتھوں سے نہ کھیلے، ہنگام نشستن بیٹھتے وقت، بیٹھے ہوئے جب ہو، حالت جسارت آمیزی نہ داشتے باشد، بیٹھتے ہوئے جسارت آمیزی حالت نہیں ہونی چاہیے، اکڑا پن نہیں ہونا چاہیے، جیسے جسارت آمیز ہوتا ہے، لم نہ دے، کرسی پہ جب بیٹھے کلاس میں تو پیچھے ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، پیر پھیلا کے ٹیک لگا کے، بی جہز سرپے نہ کنت، بلا وجہ کھاسے نہیں، آب دہان تھوک، بینی ناک، ناک کا پانی، وہ خلط سینے بلغم را بیرون نہ اندازت باہر نہ پھینکے، آروخ نہ زند، ڈکار نہ لے،
خمیازے نے کہ شد جباہی نہ لے، وہ سعی کنر اور کوشش کرے صدائے حد سے حد زیادہ بلند نہ شود، اس کی چھینک کی آواز زیادہ بلند نہ ہو، کوشش کرے. بھلے کبھی پتہ لگا اتنی زور سے کئی کلاسوں میں آواز پہنچا دی. متوجہ استاد؟ جی بھلے لڑکیوں کی طرح خاص ہے، لڑکی صحیح کرتی ہیں کہ وہ ایسے نہیں کریں. لڑکے جو ہے وہ آہستہ آہستہ. ہاں لڑکے کرتے ہیں ہاں ایسے کرتے ہیں. متوجہ بھلے ہو بھلے. در محضر استاد با دیگران نجوا نہ کند، استاد کے سامنے دوسروں سے نجوا نہ کرے، یعنی کانفوسی نہ کرے. ہاں صدایہ چرا بلند نہ سازد، اپنی آوازیں بلند نہ کرے. وہ زیادہ از حد سخن نہ گوی، حد سے زیادہ بات نہ کرے، یعنی پر حرفی نہ کند، زیادہ پر حرفی نہ کرے، یعنی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا سخنانے زشت، بری باتیں، رقیق گندی باتیں، ناسزا نامناسب باتیں، وہ خندے آور ہنسنے والی باتیں، بے زبان جاری نہ سادت. کلاس میں یہ باتیں زبان پہ جاری نہ کرے. اگر خندے پر او چیرے گا، اگر ہنسی اس میں غالب آ جائے، یعنی ہنسی آنے لگے تو بے دونے کہے وہ بھی سر و صدا باشد، بغیر کہے بغیر آواز کے ہو، یعنی فقط لبخند بے نہ مسکرائے، تبسم کند. وظیفہ نو آواز در استاد استاد کے سامنے. بھلے محضر سامنے، استاد کے سامنے. بھلے. سوال مناسب و بے جا از استاد، مناسب اور بجا سوال ہونا چاہیے استاد سے. شاگرد نہ پائے بیجا و نہ بے ہنگام پرسشی کند، استاد کو چاہیے کہ شاگرد کو چاہیے کہ بے وجہ بے جا سوال اور جس کی کوئی جگہ نہیں ہے سوال کی وہ سوال وہاں کرے، ایسا نہ کرے. وگرنہ برائے شنیدہ نے پاسخیان، اس کے جواب سننے کے لیے ہی حق ندارد، اس سے کوئی حق نہیں ہے کہ ان کا جواب سنے، کیونکہ بے موقع سوال کیا ہے، غلط دوسری جگہ کا سوال. یہاں ہم چنین شرم و حیا نہ باید مانے سوال علمی و شائستہ ہو گردد. اسی طریقے سے شرم و حیا علمی سوال مناسب سوال کرنے سے رکاوٹ نہ بننی چاہیے. کبھی آپ شرم کے مارے سوال نہ کر پائیں، اپنا نقصان کریں. کبھی علمی جو درس سے ریلیٹڈ سوال ہے، کچھ بھی جو سمجھ میں نہیں آ رہا جو مناسب بھی ہے، اس سے شرم و حیا کی وجہ سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. شرم و حیا بلکہ بانہایت جرات و شہامت، بلکہ بڑی جرات اور بہادری کے ساتھ از استاد خود پرسیدے، اپنے استاد سے پوچھے. وہ برائے آن جواب کامل بخادر، ان سوالوں کے لیے مکمل جواب مانگے استاد سے. اس چیز میں بالکل جرات نہیں ڈرنا چاہیے. امام صادق علیہ السلام فرمودان، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دانش دینی و بینش الہیہ، دانش دینی و بینش الہی، الہی علم و بینش اور دینی جو علم ہے ہم چون خانی یا گھر کی طرح ہیں، ایسے گھر کی طرح ہیں کہ در کے بر در آن قفل زدیان، کہ جس کے دروازے پر تالا لگایا ہوا ہے، وہ کلید آن پرسشات، اور اس گھر کی تالے کی چابی سوال ہے. یعنی جو علم و دانش الہی ہے وہ ایک گھر کی طرح ہے، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے وہ علم آپ تک نہیں آئے گا. سوال کیجئے، یہ چابی ہے سوال علم کی. وظیفہ دہم شجاعت در اقرار بے نہ فہمیدن مطلب علمی، مطلب علمی کو نہ سمجھنے کی صورت میں اقرار کرنے کی بہادری اور شجاعت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کبھی یہ دل میں یہ خیال کرے کہ میں سوال کروں گی تو میرے آس پاس والے یا دوسری کلاس والے یہ سوچیں گے یار یہ تو سمجھی نا. نہیں، کبھی نہیں شرمانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمت، یہ بہادری کا کام کہا گیا ہے. غلطی کو مان لینا، نہیں سمجھے اس کا اقرار کر لینا، اسے بہادری کہا گیا. بزدل لوگ نہیں کرتے ہیں یہ کام بہادروں کا ہے. اگر شاگرد ایک مطلب علمی رہا، اگر طالب علم ایک علمی مطلب کو بخوبی متوجہ نہ شود، اچھے سے نہ سمجھ پائے، وہ استاد اسوب پرسد، اور استاد اس سے پوچھے آیا فہمیدی، سمجھ گئے؟ چنانچہ بھی ہوئے. اگر وہ یہ کہے بنے فہمیدہ نہیں سمجھا تھا صحیح سے، لیکن اگر وہ کہہ دے میں سمجھ گیا سمجھ گئی، تو علاوہ بر ان کے مرتکب دروغ شدے، وہ اس کے علاوہ کہ جھوٹ کا مرتکب ہوا ہے. دوسرا خدراز در کو فہم صحیح آن مطلب، اپنے آپ کو اس کے مطلب کو صحیح سمجھنے سے بھی محروم کیا ہے. لہذا دو گناہ ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ صحیح نہیں سمجھے، دوسرا جھوٹ بھی بولا. نہیں سمجھے تو بولیے، نہیں سمجھے بڑی بہادری ہے، یہ تو بالکل بہادری سے کہ نہیں سمجھے، متوجہ نہ شدہ. دوبارہ توضیح دے دی. دوستان متوجہ شدید؟
حتما دوستان درس را بخانید مطالعه کنید نکته ها آیا می دانید واجه جاری در فارسی چه معنی دارد جاری کے کتنے معنی ہیں نگاہ کنید دانی جو نہ باید ہر پائے لکی کو نہ سوار بر زبان جاری سادہ جاری یعنی جاری کرنا زبان پہ یعنی بولنا انشاءاللہ در سال جاری یعنی موجودہ سال میں حج پہ جاؤں گا عقد صیغہ عقدرہ جاری سا اب پڑھنے والے نے عقد کا نکاح کا صیغہ جاری کیا نہیں وہ پڑھا یہاں پڑھنے کے معنی میں ہے جاری یہاں موجودہ کے معنی میں سال جاری یعنی موجودہ سال اور یہاں جاری کے ہم زبان پہ جاری کرنا یعنی زبان پہ لانے کے معنی میں ہے در ازائے امام حسین اشک برگو نہایش مومنین جاری می شود یہاں پہ جاری کے معنی بہنا بایت برائے جاری کردن سنت الہی یہاں پر سنت الہی اللہ کی سنت کو جاری کرنا نہیں لاگو کرنا کوشش کرنا ہے مامی خائی میں احکام شرع جاری کنیم یہاں پر بھی لاگو کرنا ہے در جملے دوم بر زمانی دوسرے جملے میں زبان پہ جاری کرنا یعنی زبان پہ لانا اور کہنا ہے آپ بھی آپ فرہنگ لغت میں جا کر جاری کے مختلف معنی تلاش کر کے لائیے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد وعجل فرجہم دوستان برای امتحانات باشید ان چند روزی کی 12 روز مثلا کلاس نیست حتما بلے دیگه صادقانے و مشتاقانے درس را بخوانید آمادگی کنید هر روز هم یک درس هم آماده میکنید یک درس هم خیلی کوچیکه در این کتاب کافیه که تم شما در روز آماده کامل باشید انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما خدا نگهدار شما خدا نگهدار.